کیا یسوع مسیح نبی ہے؟ کیا خداوند یسوع مسیح کلام ہے؟ خداوند یسوع مسیح بیٹا ہے یا خود خدا؟ کیا یسوع مسیح خدا ہے؟ کیا یسوع مسیح نے کبھی خود کہا کہ میں خدا ہوں؟ کیا خداوند یسوع مسیح کو سجدہ کرنا واجب ہے؟ اصل میں یسوع مسیح ہے کیا؟ بائبل مقدس یسوع مسیح کے بارے میں کیا فرماتی ہے؟ یہ بات ہر مسیحی کے لیے جاننا بہت ضروری ہے۔ اگر آپ بھی جاننا چاہتے ہیں تو آئیے جانتے ہیں۔ شروع کرتا ہوں اس قادر مسیحا کے نام سے، جو دلوں کے بید خوب جانتا ہے اور جس کے وسیلہ سے یہ دنیا وجود میں آئی۔ خداوند یسوع مسیح کا فضل اور اطمینان آپ کو حاصل ہوتا رہے، آمین۔ میں خدا کا خادم امانت ساجد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کا جو ہمارا عنوان ہے، کیا یسوع مسیح نبی ہے یا وہ بیٹا ہے یا وہ کلام ہے یا وہ خود خدا ہے؟ ہمارے بہت سارے مسیحی لوگ باپ، بیٹا اور روح القدس کو نہیں سمجھ پاتے کہ باپ اور بیٹا اور روح القدس کیا ہے۔ مسیحیت کا پورا جو دار و مدار ہے وہ خدا ثالوث پر ہے، باپ، بیٹا اور روح القدس۔ اگر میں تینوں پوائنٹ آج آپ کے سامنے رکھتا ہوں تو آپ کو سمجھ نہیں آئے گی، اس لیے یہ ترتیب وار میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ اصل میں یسوع مسیح کیا ہے۔ یسوع مسیح کیا ہے؟ بائبل مقدس فرماتی ہے، اگر ہم پیدائش کی کتاب اس کا پہلا باب اس کی پہلی آیت پڑھتے ہیں تو وہاں لکھا ہے، ابتدا میں خدا نے زمین و آسمان کو پیدا کیا۔ ابتدا میں اگر ہم مکاشفہ کی کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے، میں الفا، میں اومیگا، میں اول، میں آخر۔ یسوع مسیح اول ہے اور آخر ہے، ابتدا ہے، انتہا ہے، شروع بھی وہی ہے اور آخر بھی وہی ہے۔ اور پیدائش کی کتاب میں لکھا ہے، ابتدا میں جب کائنات کا وجود نہیں تھا تب بھی یہ کلمہ موجود تھا۔ خداوند یسوع مسیح کا جو خدا کا بیٹا ہے، اس کا خدا کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ خدا معاف کرے، وہ اس کا جسمانی بیٹا نہیں، وہ اس کا کلمہ ہے، خدا کا کلمہ ہے۔ اب خدا جو ہے وہ کس طرح اپنے کلمے کو لوگوں تک پہنچاتا رہا؟ پہلے خدا نے نبیوں کی معرفت کلام کیا۔ جب جب زمین پر خدا اترا ہے تو گہری تاریکی چھائی ہے۔ اگر ہم پرانا عہد نامہ کا مطالعہ کرتے ہیں تو خدا قدوس جب زمین پر اترا، جب بنی اسرائیل قوم ملک مصر میں غلامی میں تھی، موسیٰ کے وقت میں خدا قدوس زمین پر اترا اور لکھا ہے کہ 3 دن تک گہری تاریکی چھائی رہی۔ اور جب یسوع مسیح صلیب پر تھے تو لکھا ہے کہ تیسرے پہر تک پورے ملک میں گہری تاریکی چھا گئی۔ یعنی کہ جب خدا اترتا ہے تو تاریکی چھا جاتی ہے، کیونکہ خدا پاک ہے، کوئی نظر اس کو دیکھ نہ پائے، اس لیے وہ گہرے بادلوں میں سفر کرتا ہے۔ اور جب روح القدس اترتا ہے تو کلامی خدا فرماتا ہے کہ آگ برستی ہے۔ جب خدا کا بندہ موسیٰ نبی پہاڑ پر خدا سے ملنے کے لیے گیا تو وہاں پر بھی آگ تھی، وہاں پر بھی آگ تھی، اور اس نے دیکھا کہ جھاڑی میں آگ لگی ہے لیکن جھاڑی جل نہیں رہی، جھاڑی بالکل نہیں جل رہی۔ اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کے لوگ، خدا یسوع مسیح کے شاگرد
وہ دعا میں مشغول ہے، یکجان ایک دل ہو کر دعا کر رہے ہیں۔ وہ 120 کی جماعت خدا کے حضور مشغول ہے، دعا میں مشغول ہے، اور لکھا ہے کہ آسمان سے آگ سے پھٹتی ہوئی زبانیں ان پر آ ٹھہری، یعنی وہ روح القدس سے بھر گئے۔ جب آگ برستی ہے تو روح القدس نازل ہوتا ہے، اور جب گہری تاریکی چھاتی ہے تو خدا اترتا ہے، لیکن جب بیٹا آتا ہے تو امن کا گہوارہ آ جاتا ہے۔ بہت سارے ہمارے مسیحی لوگ کہتے ہیں کہ یسوع ہی خدا ہے، یسوع ہی خدا ہے۔ خداوند یسوع المسیح نے فرمایا کوئی پیغمبر اپنے وطن میں عزت نہیں پاتا۔ یسوع مسیح نہ صرف ایک پیغمبر تک ہے، نہ ایک نبی تک ہے، نہ ایک رسول تک ہے، لیکن وہ ازلی ہے، وہ کلمہ ہے۔ کلام خدا فرماتا ہے کہ مریم پر روح القدس جو ہے وہ سایہ ڈالے گا، اور اسی سبب سے وہ ایک بیٹا جنے گی، اور وہ مولود مقدس خدا تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا، یعنی کہ روح جو خداوند یسوع مسیح کے اندر روح ہے، جو روح ہے وہ کلمہ ہے۔ یہ وہ کلمہ ہے جو ہمیں یوحنا کی انجیل اس کا پہلا باب اس کی پہلی آیت میں ملتا ہے۔ بہت خوبصورت الفاظ میں خدا کا بندہ فرماتا ہے کہ ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا، اور کلام خدا تھا۔ تین حصے۔ اب وہ یہی بھی کہہ سکتا تھا کہ ابتدا میں کلام تھا، وہی کلام ہر وقت موجود تھا، وہی کلام شروع سے لے کے آخر تک تھا، اسی کلام کو ہم خدا کہہ سکتے ہیں۔ لیکن اس نے یہ تین مرحلے کیوں سامنے لایا؟ کیونکہ وہ بتانا چاہتا تھا کہ خدائے ثالوث کیا ہے۔ ابتدا میں خدا نے خود کلام کیا، نبیوں کی معرفت کلام کیا، رسولوں کی معرفت کلام کیا، اور پھر مڈل میں آ کے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے کلام کیا، اور اب وہ روح القدس کے وسیلہ سے کرتا ہے۔ روح القدس ہمیں کوئی نئی بات نہیں سکھاتا، بلکہ روح القدس ہمیں پرانی باتیں یاد دلاتا ہے، وہی باتیں یاد دلاتا ہے جو گزشتہ ہو چکی ہیں، جو گزر چکی ہیں۔ عزیزو، یسوع مسیح جو ہے وہ بدن ہے، لیکن جو اس کے اندر روح ہے وہ خاص روح ہے۔ بہت سے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ آدم میں بھی خدا نے روح پھونکی تھی، اس طرح آدم بھی خدا کا بیٹا ہوا، لیکن نہیں۔ کلام خدا فرماتا ہے آدم کے نتنوں میں خدا نے زندگی کا دم پھونکا، تب وہ جیتی جان ہوا، تب وہ جیتی جان ہوا۔ لیکن یہاں پر لکھا ہے کہ خدا کا روح جو ہے، روح القدس جو ہے، وہ مریم پر سایہ کر رہا ہے، اور اسی سبب سے وہ مولود مقدس یعنی کلمہ جو ہے، وہ کلمہ مریم کے اوپر سے گزرا ہے، اور اوپر سے گزرتے ہی وہ کیا ہوا؟ اس کے پیٹ میں چلا گیا، اور وہ ہمارے سامنے کلمہ مجسم ہو گیا۔ کلام خدا فرماتا ہے، اگر ہم یوحنا کی انجیل اس کا پہلا باب اس کی 14 آیت میں پڑھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے، وہاں پر واضح الفاظ میں لکھا ہے کہ اور کلام مجسم ہوا، اور فضل اور سچائی سے ممور ہو کر ہمارے درمیان رہا، اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے اکلوتے کا، جیسا باپ کے اکلوتے کا۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں خدائے ثالوث کو ہم کس طرح ڈیفائن کر سکتے ہیں، کس طرح بیان کر سکتے ہیں۔ پوری بائبل مقدس میں صرف ایک جگہ ہمیں تینوں شخصیت، تینوں پرسنالٹی ملتی ہیں، ایک ہی جگہ، جب خداوند یسوع المسیح دریائے یردن میں بپتسمہ لے رہے ہیں، یوحنا سے بپتسمہ لے رہے ہیں، تو اس وقت لکھا ہے آسمان سے آواز آتی ہے، آسمان سے آواز آتی ہے، اور یسوع مسیح پانی میں کھڑے موجود ہیں، اور وہ بپتسمہ لے رہے ہیں، اور روح القدس جو ہے کبوتر کی شکل میں ان پر اتر رہا ہے۔ کلام خدا فرماتا ہے یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں۔
तो खुदावंद यीशु मसीह उसका बेटा है, कलमा है उसका। अगर हम इंसान ये बात नहीं सोच सकते कि एक में तीन शख्सियत कैसे पाई जाती हैं, इनमें यूनियन कैसे है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, हम इंसान, हमारे अंदर भी तीन चीजें पाई जाती हैं। पहला हमारा जिस्म होता है, और दूसरी हमारी रूह होती है, और तीसरी हमारी जान होती है। अब जान क्या है? हमारा जो खून होता है वो हमारी जान है, और जो हमारी रूह होती है वो सांस है, और जो हमारा जिस्म होता है वो ज़ाहिरी तौर पर हमें नजर आता है। हम जान को भी देख सकते हैं, जिस्म को भी देख सकते हैं, लेकिन रूह को नहीं देख सकते। खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया, तुम नहीं जानते कि हवा कहां से आती है और किधर को जाती है। यानी ये सांस जो है कहां से आता है और कहां को जाता है हमें नहीं पता होता। तो ये रूहुल कुदस जो है, ये रूह जो है, ये खुदा जो है, इनकी आपस में इनका आपस में जो ताल्लुक है वो एक है। ज़ाहिरी तौर पे ये तीन है। आप अपनी उंगलियों को देखें, ये उंगली आपके सामने है। अगर आप इसे देखेंगे तो आपके सामने ये एक उंगली है, लेकिन अगर हम इसके हिस्सों की बात करेंगे तो 1, 2 और 3, यानी हमारी उंगली में भी 3 हिस्से पाए जाते हैं। अगर कायनात का सबसे छोटा जरा निकाला जाए, उसको एटम कहा जाता है, तो उसको भी देखा जाए तो उसमें भी 3 चीजें पाई जाती हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये 3 चीजें पाई जाती हैं। और इसी तरह इंसान में 3 चीजें पाई जाती हैं। मेडिकल के तौर पर भी देखें तो क्या है, उसमें इंसान में 3 चीजें पाई जाती हैं। अगर साइंस की रूह से देखें तो हर चीज में 3 चीजें पाई जाती हैं, हर छोटी चीज में भी 3 चीजें पाई जाती हैं। और अगर हम मैथमेटिकली में भी देखें, अगर हिसाब की किताब से भी देखें, तो 1 ज़रब 1 इज इक्वल टू 1, यानी खुदा एक ही है, लेकिन वो 3 हिस्सों में हमारे सामने आया। 3 हिस्सों में हमारे सामने आया। एक हिस्से को हमने ज़ाहिरी तौर पर देखा, उसको छुआ। रसूल फरमाते हैं कि हमने उसको छुआ, आंखों से देखा, उसके साथ खाया, लेकिन 2 उन्हें कभी नजर नहीं आते, एक रूहुल कुदस और एक बाप। तो अजीजों, हमें यह इल्म होना चाहिए कि यीशु मसीह क्या है। यीशु मसीह बदन है, यीशु बदन है, और क्राइस्ट उसको टाइटल मिला है। क्राइस्ट उसको मसीही अनवान है, उसका टाइटल मिला है उसको, जिसे मसाया कहा जाता है। तो ये कलमा जो है वो एक जिस्म उसने लिया और हमारे सामने आया, और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के इकलौते का। अगर आपकी नजर में यीशु मसीह क्या है, तो आज आपको ये इल्म होना चाहिए कि यीशु मसीह 3 हिस्सों में से एक हिस्सा है। 3 हिस्सों में से एक हिस्सा है। कलाम खुदा फरमाता है, खुदा रूह है, खुदा रूह है। तो रूह जो बोलता है, जो अल्फाज निकलते हैं, वो बेटा है। बहुत गहरी बात कर दी, पहली आयत में ही गहरी बात कर दी। इब्तिदा में खुदा ने जमीन और आसमान को बनाया, जमीन और आसमान को बनाया। फिर कलाम खुदा में लिखा है, जब इंसान को बनाने लगा खुदा, तो लिखा है, आओ हम इंसान को बनाएं, आओ हम इंसान को बनाएं। खुदा ने फरिश्तों से नहीं कहा, बल्कि कलमे ने कलमे से कहा, आओ हम इंसान को बनाएं। अजीजों, बाप, बेटा और रूहुल कुदस, ये मसीहत का सतून है, ये मसीहत का सतून है। अब बाप ने तमाम चीजें बेटे के अंडर कर दी हैं, इसलिए जो कुछ खुदावंद यीशु मसीह फरमाते हैं, जो कुछ तुम बाप से मेरे नाम से मांगोगे वो तुम्हें मिल जाएगा। हमें तीनों को दर्जा देने की जरूरत है।
خدا باپ، اس کو ٹائٹل دیا گیا، باپ جو ہے وہ ٹائٹل دیا گیا ہے، وہ روح ہے، خدا روح ہے، اور ضرور ہے کہ اس کے پرستار روح اور سچائی سے اس کی پرستش کریں۔ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ یسوع حقیقت میں کیا ہے، یسوع ہماری نجات ہے، یسوع دروازہ ہے، یسوع مسیح دروازہ ہے، نجات کا دروازہ ہے، باپ سے میل اور ملاپ کرنے کا دروازہ ہے۔ اس نے کہا جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا، کیونکہ باپ مجھ میں ہے اور میں باپ میں ہوں۔ یسوع مسیح کو سجدہ واجب ہے، لیکن وہ فرماتا ہے جو کچھ تم باپ سے میرے نام سے چاہو گے وہ تمہیں مل جائے گا، جو کچھ تم زمین پر باندھو گے وہ آسمان پر باندھ جائے گا، کیونکہ باپ بیٹے سے محبت رکھتا ہے، باپ بیٹے سے محبت رکھتا ہے۔ اگر آپ مسیح کے بارے میں مزید جاننا چاہتے ہیں، روح کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، تو آپ نیچے اپنے خیالات کا اظہار کر سکتے ہیں، کامنٹس باکس میں ہمیں ضرور بتائیے گا۔ خداوند آپ کو اس کلام کے عوض بڑی برکت دے، آمین۔